السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے فیز، نیوٹرل اور ارتھ. اکثر لوگ جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو ادھر سے سب سے اہم سوال یہ ہے، سوال نمبر 1 آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فیز، نیوٹرل اور ارتھ میں کیا فرق ہے. فیز، نیوٹرل اور ارتھ میں کیا فرق ہے. فیز جو ہے، جو بھی کنڈکٹر ہے، کنڈکٹر میں بھی بہت بڑا کلاس لینا چاہیے، لیکن اب آپ کو بتاؤں گا. پانی، لوہا، سونا، تانبا، جو بھی چیزیں لوہے والا ہے، لوہے کا ٹائپ ہے، پانی ہے، تو اس پہ کرنٹ پاس ہو سکتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک الیکٹران حرکت کر سکتا ہے، تو اس کو کنڈکٹر بولتا ہے. جو نان کنڈکٹر ہے وہ کپڑا، کاغذ، گتا، تختہ وغیرہ اس چیزوں کو نان کنڈکٹر بولتے ہیں. اس میں کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کرنٹ نہیں جا سکتا. جو تار ہے، الیکٹرک کا تار، جو بجلی کا تار ہے، کیبل ہم بولتے ہیں انگلش میں، تو وہ اس میں الیکٹران موجود ہے. یہ ایک تار ہے، اس میں الیکٹران موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس الیکٹرانوں میں نگیٹیو چارج ہے. نگیٹیو چارج کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹران حرکت میں نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر کڑا ہے. جب تم اس کو پیچھے سے انرجی دے رہے، انرجی دے تو یہ الیکٹران حرکت شروع کریں گے. جب الیکٹران حرکت شروع ہوگی اس کو بجلی بولتا ہے. اور یہ الیکٹران فیز، جس تار میں الیکٹران جا رہا ہے اس کو ہم فیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جس تار میں الیکٹران جا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو ہم فیز بولتے ہیں. تو فیز وہ اس لیے ہم اس تار کو فیز بولتے ہیں کہ اس میں بجلی موجود ہے. جتنا بھی آپ کے علاقے کا وولٹیج ہے، 220 ہے، 230 ہے، اتنا ہی بجلی میں اس میں موجود ہے، اس لیے ہم اس کو فیز بولتا ہے. نیوٹرل کس کو بولتا ہے؟ نیوٹرل وہ تار کو اس کو بولتا ہے. نیوٹرل اور فیز میں یہ فرق ہے کہ فیز میں الیکٹران موجود ہے، کرنٹ جا رہا ہے جس تار میں، اس کو فیز بولتا ہے. جس تار میں الیکٹران واپس آ رہا ہے لیکن کرنٹ کا ویلیو 0 ہے. ادھر کرنٹ کی ویلیو 220 ہے. نیوٹرل میں کرنٹ کا ویلیو واپس جا رہا ہے لیکن کرنٹ کا ویلیو جو ہے وہ 0 ہے، تو اس کو نیوٹرل بولتا ہے. یہ الیکٹرانوں کو واپس لے کر آتا ہے. جو بھی چیز ہم چلاتا ہے، فار ایگزامپل ہم ایک پنکھا چلاتا ہے اور ادھر ہم نے سوئچ آن کر دیا جس کو ہم بٹن بولتا ہے، اور پنکھا چالو ہو گیا، تو فیز سے کرنٹ آ رہا ہے اور نیوٹرل سے واپس جا رہا ہے زمین کی طرف، ٹھیک ہے. زمین کی طرف جا رہا ہے، تو جو کرنٹ واپس لے کر جاتا ہے زمین کی طرف، اس کو نیوٹرل بولتا ہے، ٹھیک ہے. اب ارتھ کس کو بولتا ہے؟ ارتھ ہم جب کسی بندے سے پوچھے کہ ارتھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک حفاظتی تار ہم لگائے جاتے ہیں. حفاظتی تار لگایا جاتا ہے لیکن کس چیز کے لیے لگاتے ہیں، کام کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر الیکٹریشین کو اس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے. ارتھ بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے. ارتھ ہم بناتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں. گھروں میں جب کوئی بلڈنگ بنائیں گے، اس کا الیکٹریشین کا کام ختم ہو جائے تو بعد میں ہم ارتھ بنائیں گے، اور الیکٹریشین جو ارتھ تار ہم نے پوری بلڈنگ میں چلائی ہوئی ہے وہ لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ٹچ کرے تو ارتھ بن جائے گا. لیکن ارتھ کیا کام کرتا ہے؟ ارتھ جب بھی کوئی سرکٹ جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، سرکٹ شارٹ، ٹھیک ہے. یہ پنکھا ہے، اس میں شارٹ سرکٹ آیا، اس کا کوئل جل گیا، ٹھیک ہے، جلا ہوا ہے تو یہ شارٹ ہو گیا. اس میں اندر پیپر لگی ہوئی ہے، وہ پیپر ختم ہو جاتا ہے تو یہ شارٹ ہو گیا. اس کے باڈی میں کرنٹ آ سکتا ہے. فیز کا جو کرنٹ ہے وہ اس کے باڈی میں آ سکتا ہے، ڈائریکٹ باڈی کی طرف آ جائے تو باڈی کے ساتھ ہم نے ارتھ ٹچ کر دیا. ہر جگہ پر فریج، اے سی، انورٹر، جو بھی چیز ہے اس کو جو ارتھ لگی ہوئی ہے وہ باڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے شاید، تو اس باڈی میں کرنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب باڈی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ارتھ کے ذریعے، ارتھ تو باڈی کے ساتھ ٹچ ہوا ہے تو اس ارتھ کے تار کے ذریعے وہ بھی زمین کی طرف جانا شروع کرتا ہے. اس ارتھ کے ذریعے جب زمین کی طرف کرنٹ شروع ہو سکتا ہے، جانا شروع ہو سکتا ہے، تو فیز پہ لوڈ آتا ہے، بہت زیادہ بھاری لوڈ آتا ہے. لیکن تم نے زیادہ لوڈ اس لیے آتا ہے کہ یہ جو ادھر شارٹ سرکٹ ہوا اس کی وجہ سے بھی فیز پہ لوڈ آیا، اور ادھر کرنٹ بھی زمین کی طرف ارتھ کے ذریعے جانا شروع کیا. پہلے نیوٹرل کے ذریعے جانا شروع ہوتا تھا تب جب یہ پنکھا چلتا تھا. اب پنکھا چلتا نہیں ہے، وہ جلا ہوا ہے، اور اس کی حساب سے تو زمین کی طرف جو کرنٹ جانا شروع ہو گیا باڈی کے ذریعے سے،
اس کو ہم ارتھ بولتے ہیں، اور اس کے ارتھ کی وجہ سے جو ہم نے بریکر بکسے میں آر سی بی یا ایم سی بی آر سی سی بی بریکر لگی ہوئی ہے، وہ بریکر پہ لوڈ آ جائے اور وہ ٹرپ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا 10 امپیئر کا بریکر ہے تو ادھر جب ارتھنگ شروع ہو جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، تو وہ لوڈ 30 امپیئر تک پہنچ جاتا ہے، 20 امپیئر تک پہنچ جاتا ہے، تو 10 امپیئر کا بریکر ٹرپ ہوتا ہے، اور اتنا جلدی ٹرپ ہوتا ہے تو ہر بریکر کا جو ٹرپنگ کا سپیڈ ہے وہ 0.01 سیکنڈ ہے۔ 0.01 سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ 100 حصوں میں تقسیم کر کے اور 100ویں حصے میں بریکر ٹرپ ہو سکتا ہے، اتنا جلدی ٹرپ ہو سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ 100 حصوں میں تقسیم کر کے اور 100ویں ایک حصہ اٹھاؤ، اس اتنے ٹائم میں وہ بریکر ٹرپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے انٹرویو کے لیے سب سے ضروری آر سی سی بی اور ایم سی بی، اس کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں اس کے ایم سی بی کے الگ ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور آر سی سی بی کا الگ ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو وہ ویڈیو دیکھ کر اس میں نے تفصیل بات کی ہے۔ آپ کے انٹرویو میں پوچھا جانے والا بہترین سوال آپ سے پوچھتا ہے ارتھ اور گراؤنڈ میں کیا فرق ہے؟ ارتھ اور گراؤنڈ میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت لازمی سوال ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ ارتھ کیا چیز ہے اور گراؤنڈ کیا چیز ہے۔ ارتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حفاظتی لائن ہے، ہم گھروں میں چلاتا ہے، جو بھی چیز جل جائے تو اس کو انسان کو کرنٹ لگنے سے بھی بچ سکتا ہے، اور ڈائریکٹ کرنٹ کھینچتا ہے زمین کی طرف تو پھر بریکر ٹرپ ہوتا ہے، تو زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب گراؤنڈ اور ارتھ میں کیا فرق ہے؟ 2 نمبر سوال۔ ارتھ اور گراؤنڈنگ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، گراؤنڈ اور ارتھ ایک ہی چیز ہے، لیکن امریکن انگلش میں اس کو ارتھ بولتا ہے اور برٹش انگلش میں اس کو ارتھ گراؤنڈ بولتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ یہ بھی ارتھ ہے اور یہ بھی ارتھ ہے، لیکن اس کو 2 لفظ اس لیے بولتا ہے کہ 2 قسم کی انگلش ہے، اور لوگوں کو اس بات کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ ارتھ کو گراؤنڈنگ کیوں بولتا ہے، گراؤنڈ کو ارتھ کیوں بولتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جب بھی انٹرویو دیتا ہے تو ادھر وہ بولتا ہے کہ ارتھ اور گراؤنڈ میں کیا فرق ہے، لوگ ایسے چپ چاپ ہوتا ہے کہ یار اب ارتھ کو مجھے معلوم ہے لیکن گراؤنڈ معلوم نہیں ہے، اگر گراؤنڈ معلوم ہے تو ارتھ معلوم نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔